اگر آپ کا ہمسایہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، یا آپ کے گلی محلے میں کوئی شخص ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا. لیکن اگر وہ بھوک سے مر گیا، تنگ دستی سے مر گیا، غربت سے مر گیا، بے روزگاری سے مر گیا، تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. آپ سے سوال ہوگا. اگر آپ کے سامنے اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس کے گھر کی عورتوں کے سر سے دوپٹے چھینے جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان سے ان کے بنیادی حقوق چھینے جاتے ہیں، تو روز قیامت کو آپ کو ضرور جواب دینا پڑے گا. آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی آپ ہمیں یہ سناتے آ رہے ہو نا، یہی پڑھاتے آ رہے ہو ممبروں کے اوپر بیٹھ کے کہ اگر کہیں ظلم و زیادتی ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے جب آپ دل میں برا جانتے ہو. یہ بچپن سے آپ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے آستینے چڑھا کے گلے پھاڑ پھاڑ کے ہمیں یہی سناتے آ رہے ہو نا، یہی سکھاتے آ رہے ہو. تو آج پھر ہمارے ملک میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے آپ؟ کیا ہمارے ملک میں ظلم و زیادتی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عدل و انصاف کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ کیا ہمارے ملک میں آئین کو بوٹوں کے تلے نہیں روندا جا رہا؟ کیا ہمارے ملک میں ہر ادارے کے اوپر اپنے پسندیدہ اور کرپٹ افسران بٹھا کے معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا جا رہا؟ ہمارے ملک کے لوگ غربت سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، دہشت گردی سے مر رہے ہیں. ہر سال لاکھوں لوگ ملک چھوڑنے کے اوپر مجبور ہیں، کئی ہزاروں بیچارے کشتیوں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے بلوچوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، پختونوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. چند ڈالروں کے لیے ہم نے اپنے 80,000 لوگ مروا لیے تھے. اس ملک میں جب بھی کوئی اپنے حقوق کے لیے یا اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی شروع کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی جاتی ہے. اس ملک کا کون سا ادارہ رہ گیا جو ٹھیک ہے؟ اس ملک میں کون سا افسر ہے جو صحیح کام کر رہا ہے؟ ممبروں میں بیٹھ بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے آستینے چڑھا چڑھا کے کہہ دینا کہ آگے محمد عربی کے غلام آگے. ایسے کام نہیں بننا. یہ محمد عربی کے غلام پچھلے 75 سال سے اسی ملک میں تھے نا، کہ یہ تو نہیں تھے؟ تو پھر کیوں اس ملک کا بیڑا غرق ہوا؟ محمد عربی کے غلاموں کے ہوتے ہوئے بھی کیوں نہیں کھڑے ہوتے محمد عربی کے غلام اس نظام کو گرانے کے لیے؟ یا پھر محمد عربی کے غلام انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آئے گی وہ تو سڑکوں پہ آئیں گے، عمران خان کی حکومت آئے گی تو وہ آ کے اس نظام کو گرائیں گے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں یا عمران خان کو سپورٹ کریں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا فرض بنتا ہے. ان حکمرانوں کو آپ گریبان سے پکڑو، ان جرنیلوں کو گریبان سے پکڑو جو آپ کے آنے والے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا، آپ کی ساری یوتھ بے روزگار پڑی ہوئی ہے. کیا مستقبل ہے آپ کے آنے والی یوتھ کا؟ کیا مستقبل ہے آپ کے بچوں کا؟ اس ملک میں ہے کوئی مستقبل آپ کے بچوں کا؟ تو پھر آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ان کے خلاف؟ یا پھر ساری عمر آپ نے ممبروں میں بیٹھ کے کہنا ہے کہ ساڈے تو بڑا تے عاشق ہے ہی کوئی نہیں، ابھی تو بڑے بڑے عاشق ہیں. لیکن ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے خلی ولی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عاشق اسی بڑے بڑے ہیں.